بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 6 کلاس بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں سیف ہوں گے۔ تو یقیناً اپنے لیکچر بھی لے رہے ہوں گے اور پڑھ بھی رہے ہوں گے، کیونکہ یہ آپ کی چھٹیاں تو نہیں ہیں، اب آپ گھر میں بھی ہیں تو لیکچر تو آپ کے پاس آ رہے ہیں، پڑھائی تو ہماری جاری ہے، کیونکہ پڑھے بغیر تو کچھ حاصل نہیں ہوتا بچوں، پڑھنا تو مسٹ ہے۔ آپ ٹھیک ہے، تھوڑے سے حالات ہمارے خراب ہیں، ہماری کنٹری کے کیا پوری دنیا کے حالات خراب ہیں، لیکن ہم نے مقابلہ تو کرنا ہے نا، ہم نے پیچھے تو نہیں رہنا۔ یقیناً آپ لوگ پڑھ رہے ہوں گے تو بچوں، ہمارا جو لیسن چل رہا ہے، جو ہمارا سبق چل رہا ہے، وہ تھا محترمہ فاطمہ جناح، مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے۔ جو ہم نے اس چیپٹر میں کیا پڑھا ہے بچوں؟ ہم نے یہی پڑھا نا کہ ایک بہن اپنے بھائی کی کس طرح ہیلپ کرتی ہے، کیسے اس کے ساتھ ساتھ ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں، حالانکہ محترمہ فاطمہ جناح قائد اعظم سے 17 برس چھوٹی ہیں، چھوٹی بہن ہے وہ ان کی، لیکن ان کی پریشانی کے وقت آپ فوراً اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے بھائی کے پاس آ گئی، ان کی ہیلپ کی، سیاسی میدان میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ کام کیا اور بہت سی خواتین کی تحریک میں شامل رہیں۔ پاکستان حاصل کرنے میں قائد اعظم کے ساتھ ساتھ محترمہ فاطمہ جناح کا بھی بہت کردار ہے۔ تو اپنے سارے جو ہم نے 3 دن ہم نے اس اپنے چیپٹر کو پڑھا ہے، تو اس میں ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے بچوں۔ آپ خود غور کریں کہ ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے، ہمیں اپنی مسلسل کام کرتے رہنا چاہیے، اور جو ہمارا ٹارگٹ ہوتا ہے انشاءاللہ ہم اسے اچیو کر لیتے ہیں۔ جی، ایک دن ایسا ضرور آتا ہے جب کامیابی آپ کے قدم چومتی ہے، لیکن اس سے پہلے بہت سی مشکلات آتی ہیں۔ ہمیں مشکلات سے نہیں گھبرانا، ہمیں بلکہ مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہے اور ہمیں اپنا جو ٹارگٹ بنانا ہے اسے اچیو کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کا ٹارگٹ تو یہی ہے کہ آپ نے ہر حالت میں اپنی پڑھائی کو جاری رکھنا ہے۔ آپ چاہے شہر میں ہیں یا شہر سے باہر ہیں، یہ آپ جب مرضی سن سکتے ہیں ریکارڈنگ لیکچر، اور جو اس کا کام ہو وہ آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی بھی آپ کا وہ پریشانی والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے بچوں؟ تو آج ہم نے محترمہ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کے چیپٹر کی مشق کو سولو کرنا ہے۔ تو آپ اپنے بک کا پیج اوپن کر لیں، پیج نمبر 12 ہے، آپ اسے شاباش جلدی سے اوپن کریں تاکہ ہم پڑھنا سٹارٹ کریں، اور اس کے ساتھ آپ لیڈ پینسل اپنے ہاتھ میں رکھ لیں تاکہ جو میں لکھواؤں آپ بک کے اوپر ہی لکھتے جائیں اور بک ایکسرسائز کو بھی سالو کرتے جائیں، تاکہ آپ کو کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بچوں، ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جب آپ اسکول آئیں گے تو میں نے یہ بک ایکسرسائز آپ کی بک پر سالو دیکھنی ہے، میں نے آپ کی بک کو چیک کرنا ہے کہ آیا آپ میرے بات کو فالو کرتے بھی تھے یا نہیں۔ جو ہائی لائٹ کروایا وہ سب کا سب ہائی لائٹ ہونا چاہیے، اور جو ڈیفیکلٹ ورڈز یا جو آبجیکٹیو میں نے مارک کروایا وہ ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ایکسرسائز بھی سالو ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب ہم اپنی بک ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں۔ ہاں جی، کر لیا پیج نمبر 12 اوپن آپ نے؟ چلیں، تو سب سے پہلے ہمارے ہیں مختصر جوابات دیں۔ مختصر جوابات جو ہیں یہ ہم اس وجہ سے نہیں دیتے کیونکہ اس کی جگہ پر ہم تفہیم عبارت کرتے ہیں۔ جب ہم تفہیم عبارت کرتے ہیں تو اس میں ہمارے کوسچن آنسر سالو ہو جاتے ہیں۔ اچھا جی، یہ تھا سوال نمبر 1۔ سوال نمبر 2 ہے، کوئٹہ کے مقام پر محترمہ فاطمہ جناح نے خواتین سے خطاب کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ یہ ان کا خطاب ہے جو کہ آپ کے ایسے ہی پیچھے لکھا ہوا ہے، پیج نمبر 10 پہ لکھا ہوا ہے ان کا خطاب۔ یہ انہوں نے کہا تھا، فرمایا تھا، اب تک ہم مسلمان خواتین نے اپنی قوم کے لیے کوئی خاص مدد نہیں کی، حالانکہ اگر ہم لوگ بھی چاہتے تو بہت کچھ کام کا حصہ بٹا سکتے تھے۔ اس وقت ہماری ضرورتیں 4 ہیں، یعنی اقتصادی، معاشرتی، تعلیمی اور سیاسی۔ ہم کو چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک جس سے جتنا ہو سکے اپنی قوت اور اپنی حیثیت کے مطابق اپنے خاندان، اپنے ہمسائے، اپنے دوستوں اور عزیزوں میں عملی قوت کی روح پھونک کر اس میں قومیت کا جذبہ پیدا کرے۔ اس طرح ہم اپنی قوم کی مدد کر سکتے ہیں۔ جی، یہ محترمہ فاطمہ جناح کا فرمان تھا، خطاب تھا جو انہوں نے خواتین کے لیے کہا تھا، ٹھیک ہے؟ آپ اسے پڑھ لیں، لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے ہے،
मदरजा झैल का मफहूम वाजिया करें। मफहूम किसको कहते हैं? उनके मीनिंग्स को, मायनी को। ठीक है, अब इसके मायनी में लिखवा रही हूं, इसके ऊपर ही आप लिख लें। खैर बात कहना, अलविदा कहना, रुखसत करना, शाबाश। दूर अंदेश, दूर की सोचने वाला, शाना बिशाना, साथ साथ, शर्मिंदा ताबीर, ख्वाब की तकमील। जी, ख्वाब पूरा होना, ख्वाब की तकमील। किनारा कश होना, छोड़ना, किसी चीज को छोड़ देना। ठीक है, आगे सवाल नंबर 4 पर आ जाए। दुरुस्त जवाब की निशानदेही करें। ये आपने इसमें से जो दुरुस्त आंसर है उसके ऊपर आपने टिक लगाना है। ठीक है, इसमें आपने जरा बुक पर गौर करें, लिखा हुआ है मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने तालीम का आगाज कहाँ से किया? कहाँ से किया? बम्बई से, कराची से, लाहौर से, कोयटा से। हाँ जी, कहाँ से किया? कराची से। शाबाश। आगे आ जाए, आगे है कायदे आजम की अहलिया रती जिन्ना का इंतकाल कब हुआ? कब हुआ बच्चों? 1929 में। कब हुआ? 1929। हाँ जी, इसको आप यहाँ पर टिक लगा ले, 1929 को। शाबाश। हाँ जी, नेक्स्ट पर आ जाए, जीम पर। सवाल नंबर जी में मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने अपने भाई का साथ किस में दिया? किस में दिया था? आप सब जानते हैं, सियासत में। जी, सियासत में टिक लगाएं इसके ऊपर। नेक्स्ट है सवाल नंबर दाल है। दाल पर आ जाए। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की खवातीन कमेटी की क्या थी? सदर थी, चेयरपर्सन थी, सेक्रेटरी थी या मेंबर थी? क्या थी? शाबाश बताएं जल्दी से। मेंबर थी। वेरी गुड, वेरी गुड। इस पर आप निशान लगा ले। जी, आगे आ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए। मोहतरमा फातिमा जिन्ना कायदे आजम से कितनी छोटी थी? जी, कितनी छोटी थी? 5 बरस, 10 बरस, 15 बरस या 17 बरस? जी, कौन सा होगा? वेरी गुड, 17 बरस। शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे नहीं हो गए आप तो, आपको तो सब कुछ पता चल रहा है ना? हाँ जी, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डेंटल सर्जन बनने के बाद फातिमा जिन्ना ने क्लिनिक कहाँ खोला? जी, कहाँ खोला? कराची में, लाहौर में, बंबई में, कोयटा में? हाँ जी, कौन बताएगा कहाँ खोला? बंबई में। शाबाश, टिक लगा ले इस पे। वेरी गुड। अच्छा, आगे है इराब। इराब बेटा मैंने बुक पे लगा के पिक ली हुई है, अगर आपको इसको आप जरा क्लोज करके देख लें, बड़ा करके। शाबाश, अगर आपको सही से पता चलता है ठीक है, अदरवाइज जब आप क्लास में आएंगे तो मैं दोबारा आपको इराब की प्रैक्टिस एक बार करवा दूंगी, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर आपको सही नजर ना आ रहे हो। मैं फिर भी पढ़ देती हूँ। मोतमिद, मुआविन, किरदार, कौमियत, तदरीस। तदरीस, ठीक है। आगे आते हैं। दर्ज झैल के मुतरादिफ लिखें। अब हमने मुतरादिफ लिखने हैं। हाँ जी, मुतरादिफ लिखने हैं हमने। खवातीन, औरतें। जी, लिखते जाए। खवातीन, औरतें, कौम, मिल्लत, इक्तसादी, मुआशी, कुव्वत, ताकत, लाइक, काबिल, हैसियत, इस्ताअत। इस्ताअत, ठीक है। आगे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज झैल अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनका मफहूम वाजिया हो जाए। आपने इसके जुमले बनाने हैं, लेकिन जुमले हम वही बनाते हैं जो हमारे चैप्टर के अकॉर्डिंग होते हैं, जो हम रिटन वर्क में करते हैं, ठीक है। आप इनके जुमले अपने नॉलेज के लिए जरूर बनाएं बैठकर, लेकिन आपने कॉपी पे, अपनी लूज शीट पे वही जुमले बना के मुझे भेजने जो मैं आपको इस लेसन के अकॉर्डिंग जुमले करवाऊंगी, ठीक है बच्चों। आगे हम आते हैं। दर्ज झैल के मुतजाद लिखें। जी, पहले थे मुतरादिफ, अब है मुतजाद, ऑपोजिट, ठीक है।
تو حوصلہ افزائی، حوصلہ شکنی، براہ راست، بالواسطہ، قوت، کمزوری، وفات، پیدائش. ٹھیک ہے، نیکسٹ پہ آ جائیں. آگے ہے خالی جگہ پورے، یہ ہم نے کرنی ہے. تو کریں اس کو بھی. 8 برس کی عمر میں ڈیش کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا، باپ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا. انسانیت کی خدمت کا جذبہ زمانہ ڈیش ہی سے ان میں موجود تھا. کب سے؟ طالب علمی، زمانہ طالب علمی. مہاجرین کے لیے ان کی خدمات ڈیش سے لکھنے کے لائق ہے. کس سے؟ آب زر. ہاں جی شاباش. کس سے لکھنے کے لائق ہے؟ آب زر. قوم نے انہیں ڈیش کا لقب دیا. کس کا؟ مادر ملت. شاباش، مادر ملت کا لقب دیا. ہاں جی نیکسٹ ہے قائد اعظم کی وفات کے بعد وہ ڈیش سے کنارہ کش ہو گئیں. عملی سیاست. کس سے کنارہ کش ہو گئی تھی؟ عملی سیاست. جی نیکسٹ ہے انہوں نے ڈیش کے دوران میں قائد اعظم کی بے پناہ خدمت کی. کب؟ بیماری کے دوران. جب وہ بیمار ہوئے تھے تو محترمہ فاطمہ جینہ نے ان کی بہت خدمت کی تھی. تو یہ ہماری خالی جگہ تھی جو ہم نے پور کر لی ہے. اگلا کوسچن ہے ہمارا اپنے الفاظ میں محترمہ فاطمہ جینہ پر ایک پیراگراف لکھیں. کوشش ضرور کیجئے، انشاءاللہ جب آپ آئیں گے تو ہم اس کے بارے میں ضرور ڈسکس کریں گے. تحریک پاکستان میں خواتین کے کردار کے موضوع پر ایک مضمون لکھیں. آپ نے اس کو بھی کوشش کرنی ہے. شاباش، کوشش کریں، آپ کر سکتے ہیں. آپ کی وکیبلری اتنی ہے کہ آپ چھوٹا سا مضمون لکھ سکیں. درج ذیل بیانات میں سے درست اور غلط کی نشاندہی کریں. ہاں جی، درست پہ آپ نے ٹک لگانا ہے اور جو رونگ ہوگا اس پہ غلط پہ ٹک لگانا ہے. شاباش. ڈینٹل سرجن بن کر انہوں نے کراچی میں کلینک کھول لیا. ہاں جی، کراچی میں کلینک کھولا تھا؟ غلط ہے. کہاں کھولا تھا؟ بمبئی میں نا. جی، انہوں نے ہر مشکل گھڑی میں اپنے بھائی کا ساتھ دیا. درست. وہ خواتین کو عملی سیاست میں آنے سے منع کرتی تھی. یہ تو بالکل ہی غلط ہے. وہ تو کہتی تھی آؤ آؤ. ٹھیک ہے، غلط. انہوں نے اقوا کے پلیٹ فارم سے تعلیمی خدمات انجام دیں. جی درست. محترمہ فاطمہ جینہ نے 1957 میں وفات پائی. جی کب وفات پائی تھی؟ غلط. جی غلط ہے، یہ غلط پہ ٹک لگا لیں. اچھا بچوں، اب نیچے والا جو کوسچن ہے نا سادہ اور مرکب جملے، یہ ہمارا گرامر کا کوسچن ہے. تو میں بھی آپ کو صحیح سے میری بات سمجھ میں نہ آ سکے، جب آپ آئیں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو مرکب جملے اور سادہ جملے کا ڈیفرنس بھی بتاؤں گی اور آپ کے ساتھ اس کی ایکٹیویٹی بھی سالو کریں گے. ٹھیک ہے، تو آج کا لیکچر ہمارا اتنا ہی ہے. اس کو بار بار سنیں، بار بار پڑھیں، اپنی بک کو بار بار پڑھیں. اور آج آپ کی جو ڈائری ہے وہ ہے بک ایکسرسائز پلس املا. جی آپ نے ہاف بک کی ڈکٹیشن پریپیئر کر لینی ہے آج. اب نیکسٹ لیکچر میں آپ سے املا کرواؤں گی. جی اور یہ مت سمجھے گا املا کے ورڈز میں اپنے پاس بھی لکھ کے رکھتی ہوں، وہی ہونے چاہیے جو میں بولوں گی. لہٰذا آپ نے 1.5 پیج کی املا آج پریپیئر کر لینی ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اگلے لیکچر میں یا آپ ایسے کریں کمپلیٹ ہی تیار کر لیں. آپ اس کی کمپلیٹ املا تیار کریں گے. اگلے لیکچر میں آپ سے املا ہی لوں گی اس کی. ٹھیک ہے، چلیں شاباش. تو آج کی ڈائری آپ نے نوٹ کر لی. لرن بک ایکسرسائز پلس املا. ہم نے بہت ٹائم لگایا اس چیپٹر کو پڑھنے میں. امید ہے املا آپ کی بہت اچھی ہوگی اور آپ نے جو میں پریکٹس کے لیے ورڈز کہتی رہی ہوں وہ بھی پریکٹس میں ضرور لائے ہوں گے. آپ 5 بار بھی ایک ورڈ کو لکھیں گے تو آپ کی مسٹیک ٹھیک ہو جائے گی. اوکے بچوں، اللہ حافظ. پھر ملتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.